السلام علیکم۔ بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم تہجد میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، اپنی محبت حاصل کرنے کے لیے، اپنی چاہت حاصل کرنے کے لیے ہر طرح سے دعائیں بھی مانگ لی، بہت سے وظائف بھی کر لیے، مگر اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ہماری دعائیں قبول نہیں کی ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ اس بات پہ یقین رکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو تہجد تک لے آئے ہیں تو آپ کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ وہ تمام دعائیں قبول کرنے کے لیے ہی تو آپ کو تہجد تک لائے ہیں۔ اور آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ کیا آپ کو یقین نہیں ہے کہ آپ کا رب رحمان ہے، آپ کا رب رحیم ہے، آپ کا رب کریم ہے، آپ کا رب غفور ہے، آپ کا رب ساری کی ساری قوتوں کا مالک ہے، آپ کا رب عزت دینے والا ہے، آپ کا رب رازق ہے، آپ کا رب اولاد عطا کرنے والا ہے، آپ کا رب خالق ہے، آپ کا رب مالک ہے، آپ کو رب سننے والا ہے، رب عطا کرنے والا ہے، رب عظمت والا ہے، آپ کا رب معبود ہے، آپ کا رب سب کچھ جاننے والا ہے۔ اگر آپ کو پورا یقین ہے کہ آپ کا رب ان سب صفات کا مالک ہے تو پھر آپ پریشان کیوں ہیں؟ کیوں اداس ہیں؟ کیوں مایوس ہیں؟ کیوں بے چین ہیں؟ کہ آپ کو اپنے رب پہ کامل یقین نہیں؟ آپ کا رب تو وہ ہے جو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم، غفور، مالک، خالق ہے۔ وہ تو عظیم ہے، بادشاہ ہے، سننے والا ہے، عطا کرنے والا، وہی قبول کرنے والا، وہی رازق ہے، عزت دینے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، ساری قوتوں کا مالک، جو معاف کرنے والا ہے، حی القیوم، ذوالجلال والاکرام ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ پھر وہ رب آپ کو کیسے مایوس رہنے دے گا، کیسے بے چین رہنے دے گا، کیسے بے قرار رہنے دے گا؟ جو رب دن کو رات اور رات کو دن میں، ایک موسم کو دوسرے موسم میں بدلتا ہے، پھر وہ کیسے آپ کے حالات نہیں بدلے گا؟ کیسے وہ آپ کو تنہا چھوڑ دے گا؟ کیسے وہ آپ کے غموں کو خوشی میں نہیں بدلے گا؟ کیسے وہ آپ پہ چھا جانے والی خزاں کو بہار میں نہ بدلے گا؟ کیسے وہ آپ کو بے سہارا چھوڑ دے گا؟ اپنے رب پہ یقین رکھیں، وہ بہت جلد آپ کے غموں کو خوشیوں میں، اداسیوں کو سکون میں، بے چینی اور بے قراری کو اطمینان میں، خزاں کو بہار میں بدل دے گا، بالکل اسی طرح جس طرح رات دن میں اور دن رات میں بدلتا ہے۔ ان قریب وہ رب آپ کے سب غم دور کر دے گا۔ ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ رب پہ یقین رکھیں، بھروسہ رکھیں، توکل کریں، امید رکھیں، اپنا ہر معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ آپ کے سارے معاملات آہستہ آہستہ درست ہونا شروع ہو جائیں گے۔ رب کو اپنا کارساز بنا لیں، وہ رب بہت قدردان ہے، وہ کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ بس اپنے رب سے محبت کیجیے، بے انتہا، بے حساب، اندھا دھن، ہر چیز، ہر رشتے، ہر مقصد، ہر خوشی سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے۔ چنانچہ چلیں ملاقات کرتے ہیں۔ اللہ پاک کی لاڈلی نماز، نماز تہجد میں، وہ نماز ہے جس میں انسان رات کے اندھیرے میں اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ وہ نیند سے بیدار ہو کر اپنے رب کے آگے جھکتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ کوئی تہجد پڑھتا ہو تو صرف اپنے محبوب کی محبت ہی مانگتا ہو، کیونکہ وہ جو رب ہے نا، اس کی محبت میں بہت سکون ہے۔ تہجد کی توفیق بھی اسے ہی ملتی ہے جس نے اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت کا سکون وہی سمجھ سکتا ہے جس نے تہجد میں اللہ سے باتیں کی ہوں، جس نے تہجد کی نماز میں بھی دنیا کی نہیں اللہ کی محبت مانگی ہو۔ تہجد وہ نماز ہوتی ہے جو ہمیں ہمارے اللہ پاک کے بہت قریب کر دیتی ہے، اور تہجد میں مانگی گئی دعاؤں پر کن فیکون کی بارش ہوتی ہے۔ اٹھیں، اللہ پاک سے ملاقات کا وقت ہو چکا ہے۔ اپنے رب کی حضور تہجد کی لاڈلی نماز ادا کیجیے۔ جب ہم آزمائش اور برے وقت سے گزر رہے ہوتے ہیں، اس وقت شیطانی شکنجہ بھی بہت مضبوط ہوتا ہے۔ وہ ہمیں ہر وقت بے قرار اور بے سکون رکھتا ہے، ہمارے دل کو کہیں بھی سکون لینے نہیں دیتا، ہمیں اللہ کی بارگاہ سے، اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے، وہ ہمیں اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ ہم اپنے اندر احساس سے عاری ہو جاتے ہیں
اور سمجھتے ہی نہیں کہ ہم نے کامیاب ہونا ہے، ہم نے تو قرب الہی پانا ہے، ہم نے تو مضبوطی سے اللہ تعالیٰ کو تھامے رکھنا ہے، ہم نے صبر کرنا ہے، ہم نے اس آزمائش کا مقابلہ اللہ کی رضا سے کرنا ہے، ہمیں تو الحمدللہ کے سفر پر چلنا ہے۔ اپنی طرف آنے والی آزمائش کو سمجھیں۔ اللہ کو پانے والے لوگ، اللہ تعالیٰ کو پانے والے لوگ عام نہیں ہوتے، وہ تو بہت خاص ہوتے ہیں۔ وہ لوگ تو گلہ شکوہ نہیں کرتے، بس اذیت کے دوراہے پر کھڑے ہو کر بھی سجدہ ریز ہوتے ہیں اور یقین کے امتحان میں کامیاب ہو کر رب کو پا لیتے ہیں۔ اور رب کو پا لینا کیا کافی نہیں تمہارے لیے؟ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، رب سے شکر کی طرف چلے۔ نا امیدی گناہ ہے، شیطان کو موقع نہ دے کہ وہ آپ کا تعلق رب سے کمزور کر دے۔ یہ ادھوری باتیں اور یادیں نہ جانے کیوں پیچھا نہیں چھوڑتی ہیں، نہ جانے دل کو کیوں وہی چیز پسند آ جاتی ہے جو مل نہیں سکتی، نہ جانے کیوں ہم عمر بھر بلا وجہ بھاگتے رہتے ہیں۔ اس وقت اللہ رب العزت ہمیں اتنی طاقت دے دے کہ ہم اس کی مصلحتوں کو سمجھ سکیں، یا پھر ہم خود کا احتساب کر کے خود کو صحیح یا غلط سمجھ سکیں۔ لیکن اگر ایسا ہوتا تو ہماری آزمائش کیسے ہوتی، ہمارے یقین کا امتحان کیسے لیا جائے گا؟ اس لیے کبھی کبھار کچھ برا ہونے میں بھی ہماری بہتری ہوتی ہے، کیونکہ وہ چیز ہمیں بری لگ رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت سب جانتا ہے اور وہی صبر دینے والا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ صرف اس بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ یہ کہہ دیں گے ہم ایمان لے آئے ہیں اور ان کا امتحان نہیں ہوگا؟ بے شک ہم نے ان سے پہلے والوں کا بھی امتحان لیا ہے، اور اللہ بہرحال یہ جاننا چاہتا ہے کہ ان میں سے کون لوگ سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔ آپ اللہ سے مانگے، سب مانگے، لیکن اس کی رضا بھی ساتھ مانگے۔ کبھی اپنی خواہش پر ضد نہ کرے کہ جو آپ نے مانگا ہے وہی آپ کو عطا کرے۔ آپ اس کی حکمت سے لا علم ہے، آپ کو نہیں پتا آپ کے لیے کیا بہتر ہے، تو جو جانتا ہے صرف اسی کا دامن تھامے رکھے، اس کی رضا مانگے، جو وہ دے اسی پر راضی ہو جائیں اور الحمدللہ کہیں۔ تم کون ہو، کیا ہو، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، تو پھر کیوں لوگوں کی باتوں کو دل سے لگا لیا ہے؟ تمہارا رب تم سے بھی انتہا محبت کرتا ہے، تو پھر اس شخص کی اوقات ہی کیا جو تم سے نفرت کرتا ہے؟ اظہار سے نہیں بلکہ انتظار سے پتہ چلتا ہے کہ تمہاری اللہ رب العزت سے محبت کتنی گہری ہے۔ ہو سکتا ہے یہ دیر نہیں صرف تمہارے صبر کی آزمائش ہو، اور اگر تم اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کے پیچھے بھاگو گے کہ وہ تمہیں تاریکیوں سے نکالنے کا سبب بنیں گے، تو پھر کہیں کے بھی نہیں رہو گے۔ تمہاری محبت کی انتہا صرف اللہ کے لیے ہے، اور سنو، اللہ کی حد توڑنے پر اللہ کچھ نہیں کہتا، مگر وہی حد تمہیں بے انتہا توڑ دیتی ہے، اور پھر رب ہی ہوتا ہے جس سے رجوع کرنے پر وہ تمہیں اپنی محبت سے دوبارہ جوڑ دیتا ہے، اور تم اللہ رب العزت سے بڑھ کر اپنا کسی کو نہیں پاؤ گے۔ تمہاری تقدیر اتنی مرتبہ ہی بدلتی ہے جتنی مرتبہ تم دعا کے لیے اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ کیا پتہ تمہاری زندگی میں ہونے والا کوئی معجزہ تمہاری دعا کا ہی منتظر ہو، اور کیا پتہ تمہاری ایک دعا تمہاری زندگی کے اوراق پلٹ دے۔ اور یاد رکھو، جب اللہ دینے پر آتا ہے نا، تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ وہ جو اللہ ہے نا، وہ تمہاری توبہ کے انتظار میں ہے۔ تم سچے دل سے توبہ کر کے تو دیکھو، اس اللہ کی جانب لوٹ کر تو دیکھو، پشیمان ہو کر تو دیکھو۔ وہ تو انتظار میں ہے کب تم لوٹو، کب وہ تمہیں معاف کرے، بس تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ وہ تمہیں دکھوں سے آزاد کرنا چاہتا ہے، تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، تمہارے دل کو سکون سے بھرنا چاہتا ہے۔ سنو، لوٹ جاؤ نا اپنے اللہ کی طرف، وہ تو بلاتا ہے تمہیں دن میں 5 بار۔ اس کے بلاوے پر کبھی تم بھی دل سے کہہ دو لبیک، کہہ دو کہ اللہ دیکھ، تیرا گناہ گار بندہ حاضر ہے۔ کہہ دو، پیارے اللہ، میں لوٹ آئی ہوں، میں بھٹک گئی تھی، مجھے معاف کر دیجئے، میرے اللہ مجھے معاف کر دیجئے۔ تہجد تو معجزے کا نام ہے۔
اور جب تمہیں لگے کہ زندگی کہیں کھو گئی ہے، واپسی کا راستہ معلوم نہیں، ہر طرف اندھیرا دکھائی دے رہا ہے، تو اس دوران دعا ایک کرن ہوتی ہے۔ دعا امید کا نام ہے۔ دعائیں مانگی ہوں تو ایک امید رہتی ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور جو دعائیں قبول نہیں ہوئیں وہ رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ کب، کہاں اور کیسے وہ تمہارے راستے سے کانٹے ہٹاتی ہیں۔ تم یقین کے ساتھ مانگو، وہ ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہے۔ یقین جانیے، آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ اللہ کریم کیسے آپ کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور وہ دعائیں جو خاص تہجد میں مانگی جاتی ہیں وہ آپ کے لیے ایسے راستے کھول دیں گی، آپ کی ایسی ایسی منزل آپ کو وہ لوٹا دیں گی کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔